عبادت کرنے والوں، اس کے حبیب کی ثنا خوانی کرنے والوں میں اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے۔ اللہ کے کروڑہا احسان ہے کہ پروردگار نے ہمیں مسلمان بنا کر پیدا کیا۔ پیارے بزرگ اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی اگر ہمیں مسلمان نہیں بناتا، کسی اور مذہب میں پیدا کر دیتا، لا محالہ زندگی بھر اچھے کام کرنے کے باوجود بھی آپ اور ہم دوزخ کے حقدار ہو جاتے۔ لیکن اللہ رب العزت کا یہ سب سے بڑا فضل عظیم رہا کہ اللہ نے ہمیں اس دھرتی پر پلنے والے ہزاروں کروڑوں مذہبوں میں سے اللہ نے کسی اور مذہب میں نہیں بلکہ اس کے پیارے دین مذہب اسلام میں پیدا فرمایا ہے۔ اور جب تک مسلمان کو اس بات کا احساس نہیں ہوگا کہ وہ مسلمان ہیں، اس وقت تک مسلمان اللہ کی شکر گزاری نہیں کر سکتا۔ میں پرسوں فیس بک پر ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، ایئرپورٹ پہ بیٹھا تھا، فری کا وائی فائی مل گیا تو میں بولا کچھ تو بھی استفادہ کر لیتے ہیں، تو ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا۔ تو جاپان یا چائنا میں کوئی ایک ایسا مذہب ہے کہ جب وہ مذہب والے جتنے بھی ہوتے ہیں، ان کا جو رہنما ہے، ان کو جو سیدھی راستہ بتانے والا ہے، ان کو جو گائیڈنس، ان کی جو گائیڈنگ کرنے والا ہے، وہ شخص کا انتقال ہو گیا۔ تو اس کے پورے چاہنے والے اس کے گھر پہ پہنچے اور اس کی باڈی کو لے کے جنگل میں آ گئے۔ اور جنگل میں آنے کے بعد میں سوچا کہ ہو سکتا ہے ان لوگ قبرستان میں نہیں گاڑتے ہوں گے، جلاتے نہیں ہوں گے، جنگل میں گاڑتے ہوں گے، سمجھا۔ مگر دیکھا تو نہ، جنگل میں لانے کے بعد اس کو اچھا نلا کے دھلا کے ایک ستر لے کے اس کے پورے پیسز کر دیے۔ پیسز کر کے کیا کرے، اس کے بڑے بگونے میں ڈال کے کھولتے ہوئے پانی میں پورا اس کو پکائے۔ پکانے کے بعد وہ جنگل کے جھاڑا جو تھے اس کے پتے توڑ کے سب کے سامنے رکھ کے ایک ایک پیس ڈالتے گئے، سب مل کے اس کو کھا گئے۔ ارے بولا اتنا ڈینجر کا ایک کام دیکھو کرے رہے بھائی تم لوگ۔ میں سمجھا کہ یہ عجیب و غریب کام ہے، آخر کیا بات ہے۔ ان کے کمنٹس پڑھنا شروع کرا تو اس میں پتا چلا ان لوگوں کا یہ عقیدہ ہے، کہتے ہمارے گرو جی ہے، کسی اور کا نوالا نہیں بننا، ان کو زمین نہیں کھانا، کوے نہیں کھانا، کتے نہیں کھانا، ہم لوگ کھا لیتے ہیں۔ تو اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمارے کو ایسے مذہبوں میں پیدا نہیں کرا، پھگٹ میں بلی کا بکرا بن جانے والے تھے۔ گرو جی بنے تو یہ ٹینشن قوم کھانے والی، قوم بنے تو یہ ٹینشن گرو جی کو کھانا پڑتا تھا۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے ویسے مذہبوں میں پیدا نہیں کرا۔ پرسوں میں مہدی پٹنم پہ ایک عجیب و غریب منظر دیکھا۔ میں اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ آپ مسلمانوں کو احساس ہونا ضروری ہے کہ تم مسلمان ہیں۔ جب تک مسلمان کو احساس نہیں ہوگا کہ انہیں مسلمان ہیں، اس وقت تک انہیں شکر گزار نہیں بن سکتا، اس وقت تک انہیں عبادت گزار نہیں بن سکتا۔ پورے لوگ پریشان ہیں، مول صاحب ہماری قوم نماز نہیں پڑھ رہی، ہماری قوم کو پہلے جگنے تو دیو، پہلے اس کو معلوم تو انہوں نے مسلمان ہی بن کے پیدا ہوا سو ہے، پھگٹ میں یا دین مل گیا سو ہے۔ دادا مسلمان، دادا کے پیٹ میں بابا جان پیدا ہوئے، بابا جان مسلمان، بابا کے پیٹ میں الحمدللہ بغیر منت کے اپن پیدا ہوئے، اپن بھی مسلمان۔ کوئی آرزو نہیں، کوئی تمنا نہیں، معلوم ہی نہیں ہے ہم کون ہیں۔ اللہ کتنا بڑا احسان کر دیا، ہمارا کوئی احساس ہی نہیں ہے۔ میرے نوجوانوں، ہوا کیا، میں پڑھنا پہ میں ایک منظر دیکھا، پوری ٹریفک جام، دن میں 2 بج رہے، کڑک دھوپ، پوری ٹریفک جام۔ ارے میں بولا جانا ہے رے بھائی، ذرا ہٹو رے، ہارنا مار لیتے نکلے تو کیا ہے، 100-150 عورتیں ہیں پیچھے چل رہی، عورتوں کے سامنے 100-150 جینٹس ہیں۔ ارے بولا اللہ کرنا کیا، یہ اتنی دھوپ میں، اتنی ٹریفک میں، آخر پٹھے کرنا کیا چاہ رہی ہے۔ پھر اس کے آگے ان لوگوں کو کٹا مار کے آگے نکلے تو ان کے گرو جی سامنے۔ ارے بولا یہ گرو جی کا چکر بڑا خطرناک ہے۔ میں بولا کون ہے، بلکہ دیکھتے ہی گرو جی پورے ننگے، کپڑے چنیے، ہاتھ میں تھیلیاں پکڑ لے کے چل رہے۔ بولا اماں بہت خطرناک دکھائی ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ مسلمانوں تمہیں لنگے چنگے پنگوں کے پیچھے پھرنے والا نہیں بنایا، اللہ نے تمہیں در غوث اعظم پہ ٹھہرنے والا بنایا، اللہ نے تمہیں غریب نواز کے در پہ کھڑے رہنے والا بنایا ہے، اللہ نے تمہیں یا نبی سلام علیہ کا پڑھنے والا بنایا ہے، اللہ نے تمہیں
نہ تو غیرے کے سامنے نہیں جھکایا، اپنے دربار میں بلا کر سجدے میں جھکا کر سبحان ربی الاعلی پڑھنے والا بنایا۔ نعرے رسالت، نعرے رسالت، نعرے غوث، نعرے غوث، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، علماء اہل سنت۔ پیارے نوجوانوں، سمجھو اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے۔ اللہ نے تمہیں اہل خیرے کے سامنے جھکنے والا نہیں بنایا۔ اللہ اگر یہاں پیدا کرنے کے بجائے کتنے سیکنڈ لگتے تھے، ایک سیکنڈ کا کروڑواں حصہ بھی نہیں لگتا تھا۔ اللہ اگر تقدیر لکھنے والے فرشتے کو کہتا کہ اس کا نام اسلام میں نہیں، ذرا دوسرے مذہب میں لکھ دے، قصہ ختم ہو گیا تھا۔ مگر اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں اسلام میں پیدا کیا ہے، اللہ نے تمہیں نبی کے نام لیواؤں میں پیدا کیا ہے، اللہ نے تمہیں غوث و خواجہ کے چاہنے والوں میں پیدا کیا ہے، اللہ نے تمہیں اسلام کا جھنڈا اٹھانے والوں میں پیدا کیا ہے۔ تو اس لیے اے نوجوانوں، آج قسم کھا کے اٹھو کہ تم اپنے آپ کو مسلمان بنا کے رکھو گے۔ پھر مسلمان میں پیدا ہونا کمال نہیں ہے، خود کو مسلمان بنا کے رکھنا کمال ہے۔ اسی لیے رب کریم قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، ایمان والو اپنے آپ کو مکمل طور پر اسلام میں داخل کر لو۔ تمہارے ہر ادا سے اسلام نظر آنا چاہیے، تمہاری گفتگو میں اسلام نظر آنا چاہیے، تمہارے جسم سے مسلمانیت ظاہر ہونی چاہیے، تمہارے انداز سے مسلمانیت ظاہر ہونی چاہیے۔ ارے تم کو دیکھنے والا غریب بلا کر یہ نہ پوچھے میاں تمہارا نام عبداللہ ہے یا رمیش ہے، تم سے یہ نہ پوچھے، بلکہ تم کو دیکھنے والا اگر 2 کلومیٹر دور سے بھی دیکھ لے تو سمجھ جائے آنے والا کسی اور کا ماننے والا نہیں ہے، آمنہ کے لال کا چاہنے والا آ رہا ہے، اللہ کا بندہ آ رہا ہے، غوث اعظم کا دیوانہ آ رہا ہے۔ ہندوستان میں اسلام کا جھنڈا لہرانے والا مسلمان آ رہا ہے۔ نوجوانوں، تم کیسی کیسی حالتیں بنا کے بیٹھے ہو، تمہیں دیکھتا ہوں تو بڑا تعجب ہوتا ہے۔ کیا تمہیں خوف آخرت نہیں ہے؟ کیا تمہیں اللہ کے عذاب کا ڈر نہیں ہے؟ کیا تمہیں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا خیال نہیں ہے؟ کیا دوزخ تمہارے لیے تیار نہیں کی گئی ہے؟ کیا رب نے جنت ہمارے لیے تیار نہیں کی ہے؟ نوجوانوں، کیا کر رہے ہو؟ کدھر جا رہے ہو؟ کون سی دنیا میں جی رہے ہو؟ ارے میرے نوجوانوں، غور کرو، بڑے بڑے تمنگر، بڑے بڑے رئیس، بڑے بڑے مالدار، بڑے بڑے وزرائے اعلیٰ وزارت کی کرسی پہ تو بیٹھے رہے، لیکن آج بھیکاری میں تو بھی تھوڑی ہمت ہے، اس کے اندر وہ ہمت بھی باقی نہیں رہی ہے۔ اللہ بتاتا ہے، کہتا ہے تو وزیر اعظم بن سکتا ہے مگر خدا نہیں بن سکتا۔ تو ایک وزیر اعظم پر بھی رب ایسا وقت لاتا ہے وہ محتاج بن جاتا ہے، وہ محتاج بن جاتا ہے، ضرورت کو جانے کے لیے محتاج ہو جاتا ہے۔ حالانکہ وہ وزیر اعظم، پیارے دوستو، جس کے حکم پر ہندوستان جیسا ملک چلا کرتا تھا، ایسا وزیر اعلیٰ جس کے قول پر پوری دنیا چلا کرتی تھی، ویسا وزیر بھی ایک وقت آتا ہے اللہ اس کو محتاج بنا دیتا ہے۔ وہ ضرورت کے لیے اپنے اختیار سے نہیں جا سکتا، وہ اپنا ہاتھ اٹھا کے کھانا نہیں کھا سکتا، وہ اپنے آپ سے ہاضمہ نہیں کر سکتا، وہ رات میں سونا تو چاہتا ہے مگر رب اسے جگہ جگہ کر احساس دلاتا ہے کہ سن، تو سب کچھ نہیں ہے، تیرا رب سب کچھ ہے، تیرا رب سب کچھ ہے۔ مگر دوستو، آج نوجوان اس بات کو بھول رہے ہیں۔ ارے غیروں کو تو احساس ہو رہا ہے مگر مسلمانوں کو احساس نہیں ہو رہا ہے۔ مسلمان سنبھلنے کو تیار نہیں ہے۔ مسلمان جوانی میں ایسے اتاولا ہو گیا ہے کہ مسلمان سمجھتا ہے کہ میں ہی سب کچھ کرنے کو آیا ہوں، میں اس دنیا میں عیش کرنے کو آیا ہوں۔ میرے نوجوانوں، اللہ کے واسطے آج سنبھلو، آج تمہارے سنبھلنے کا دن ہے، آج تمہارے سنبھلنے کا دن ہے، آج تمہارے توبہ کرنے کا دن ہے، آج رب کو منانے کا دن ہے، آج رب کے محبوب ولی حضور غوث اعظم کا تذکرہ سننے آئے ہو تو آج قسم کھا کے اٹھو کہ آج کے بعد تم کو دیکھنے والا سمجھ جائے گا کہ تم کسی اور کے ماننے والے نہیں،
آمنہ کے لال کے ماننے والے ہو، غوث اعظم کے ماننے والے ہو، غریب نواز کے ماننے والے ہو، اور در اولیاء پر ان کی مزاروں پر اپنا ماتھا ٹیک کر ان کی چادریں چومنے والے ہو۔ اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، نعرہ غوث، یا غوث، علماء سنت زندہ باد۔ کوشش کریں گے بھائی انشاءاللہ، کریں گے۔ چلیے اللہ کا شکر ہے، کرو نہ کو کرو تمہاری مرضی، پیغام دینا اپنا کام ہے۔ اور اپنے سنی بھائیاں کیسے رہتے پٹھے بہت ٹھنڈے باتاں کر دے، مولانا خوش ہو جانا، پھر اس کے بعد جو ہے پھر کل ملے تو پھر وہی باتاں، پھر وہی حرکتاں، وہی کاماں، وہی ٹینشناں۔ پیارے نوجوانوں، اللہ کے واسطے یاد رکھو، ایک دن مولا کے دربار میں حاضر ہونا ہے، اس دن چہرہ دکھانے کے لائق بن جاؤ، بس کچھ بھی نہ کرو تم، اللہ کو تم چہرہ دکھانا ہے۔ رسول اللہ کی شفاعت کے بغیر کوئی آدمی جنت میں نہیں جائے گا۔ خدا کی قسم، انبیاء کو بھی رسول اللہ شفاعت کا حق دلائیں گے، سرکار کی سفارش پر انبیاء کو بھی وہ مقام دیا جائے گا۔ تو انبیاء بھی جس نبی کی شفاعت کے محتاج ہو، تو ہم اور آپ جیسے گناہگار اس نبی کی شفاعت کے بغیر جنت میں ہرگز نہیں جائیں گے۔ تو اس لیے میرے پیارے نوجوانوں، آج اس بات کا عہد کر لو کہ بروز محشر مصطفیٰ کو چہرہ دکھانا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ چہرہ دکھانا ہے۔ محشر تو خیر بعد میں آتا ہوگا، بعد میں دکھاتے ہوں گے، پہلے چاہتے کہ خبر میں دکھانا ہے۔ ہمارا ایمان ہے خبر میں سرکار کی آمد ہوتی ہے، ہوتی نہیں ہوتی؟ اور یہی اسلام ہے، یہی دین ہے کہ خبر میں سرکار تشریف لاتے ہیں، سرکار کو چہرہ دکھانا ہے۔ ہر کام کرنے سے پہلے سوچ لو، کیا یہ چہرہ اس لائق ہے کہ میں آقا کو دکھا سکوں؟ کیا میں اس لائق ہوں کہ میں اپنے نبی کا سامنا کر سکوں؟ کیا میں اس لائق ہوں یہ کام کرنے کے بعد کیا میں اپنے آقا کے سامنے جا سکوں گا؟ اتنا سوچ لو نوجوانوں، خدا کی قسم زندگی سے ہر گناہ تم سے دور ہوتا چلا جائے گا، ہر بدکاری تم سے دور ہوتی چلی جائے گی، ہر شرارت تم سے دور ہوتی چلی جائے گی۔ بس اتنا احساس پیدا کر لو، اللہ کو منہ دکھانا ہے، رسول اللہ کو منہ دکھانا ہے۔ اور جس کے دل میں یہ احساس پیدا ہو جاتا ہے، خدا کی قسم وہ گناہ ہرگز نہیں کر سکتا۔ میرے پیارے بھائیوں، اب آئے، اللہ کا احسان ہے، اللہ تعالیٰ کیا کرا، ہم کو ہزاروں مذہبوں میں سے اللہ تعالیٰ لے آیا، ہم کو اسلام میں پیدا کر دیا۔ گاڈ گفٹ ہے، نہیں پٹھے کار کے پیچھے لکھ لے رہے گاڈ گفٹ، لا کے پیچھے سے ٹھوکا تو گفٹ اٹھ جا رہا، وہ چلر گفٹ ہے۔ وہ حقیقت میں سب سے بڑا گاڈ گفٹ تو یہ ہے، بغیر مانگے، بغیر پوچھے، بغیر آرزو کے، بغیر تمنا کے اللہ دنیا کے ہزاروں مذہبوں میں سے نکال کے مذہب اسلام میں پیدا فرما دیا۔ یہ سب سے بڑا گاڈ گفٹ ہے دوستو۔ کہاں لکھتے لکھو تم، اب لکھو نہ کو، حلیہ ایسا بنا دو دیکھنے والا سمجھ جانا واقعی گاڈ گفٹ کی نیچ ہے، نہیں؟ اب آگئے، اندر آگئے، اسلام میں آگئے۔ اب اسلام میں آتے گیا، اب اللہ علیہ جانا کہاں ہے؟ دیکھیں تو یہاں اندر 73 فرقے، کتنے بولو؟ ارے میں بولا آپ کہاں جانا رہے بھائی؟ وہاں سے نکل کے یہاں آئے، یا گھر میں آئے تو گھر میں اتنے جھگڑے، اتنے کمرے بنے ہوئے، کون سے کمرے میں جانا؟ آپ نے کو رہنا کہاں ہے؟ کس کے ساتھ جانا، کس کے پیچھے جائیں گے؟ تو ایک آدمی دکھا، بہترین کالے کپڑے پہننے کے، پٹھا ذرا اسمارٹ دکھ رہا، بولا انہیں بہت اچھا دکھ رہا ہے، میں اس کے پیچھے جائیں گے۔ بولتے کہ انہیں بلیڈ نکالا ہاتھ میں، بولا کیا کرتا؟ مار لیتا ہوں، بولا ماتم کرتا گیا، بولا کیا کرتا؟ مار لے، خون نکال دے تو اماں بولا آپ کے پاس خون ہی چھین ہے، نہیں ہوتا بھائی یہ تو بابا نہیں ہوتا، چل نکال تو بہت خطرناک دکھ رہا۔ پھر کیا بولا خالی بلیڈ دیکھ کے ڈر گیا، مولانا تلوار بھی ہے، اس سے بھی مار لیتا ہوں بول رہا۔ یہ ایک ہے اپنا فرقہ، اپن نکو بھائی تیرے پیچھے گئے تو چپ، پھگٹ پہ ٹاکے لگنے والے، ہٹ بازو۔ پھر اس کے بعد ایک آدمی کو دیکھے، انہیں کالے کپڑے پہن کے تھے، وائٹ کپڑے پہن لے، اب اتنا پیارا دکھ رہا لڈو، داڑھی ہے، ٹوپی ہے، کرتا ہے، پیجامہ ہے، ایک دم فریش، پیشانی پہ کالا گھٹا۔ ارے بولا انہیں بہت اچھا دکھ رہا، اس کے پیچھے جانا۔ اس کو میں پوچھا بھائی